نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات ذوق اور ذوق اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہمیں یہ ہے کہ کل ہمارا بیان کس بات پہ ہوا تھا؟ مسجد کے آداب کے سلسلے میں۔ کچھ باتیں کل کی یاد ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے گھر سے چلنا ہے تو کیا کر کے چلنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی نماز کے لیے وضو بنا کر آئیں۔ حدیث پاک بیان کی گئی تھی، جو شخص گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو وضو ہمیں کرنا ہی ہے، مسجد میں آنا ہی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کر آئے اور ثواب میں اور زیادتی پائے۔ بہتر یہی طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی یہاں بھی بناتا ہے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ خیر، یہ وضو کی بات تھی۔ دوسری بات کیا بیان ہوئی تھی کہ جو مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا کون سا پیر مسجد کے اندر رکھے؟ سیدھا پیر۔ ذرا زور بولیں، سیدھا پیر۔ اور سیدھا پیر رکھنے کے بعد میں کون سی دعا پڑھنا ہے؟ یاد ہے؟ ابواب رحمتک۔ اصل میں کل جو ہم نے دعا بیان کی تھی وہ غوث سمدانی قندیل نورانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی، جن کی بہت ہی معتبر اور مشہور کتاب غنیت الطالبین، اس کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم غوث اعظم کے مبارک زبان سے جو دعا نکلی ہے وہ یاد کریں تو وہ مجھ سے سنپرک کرے۔ اگر ہندی میں کوئی چاہتا ہے تو اس میں بھی لکھ کر دے دی جائے گی، اور اگر کوئی کتاب سے دیکھنا چاہتا ہے تو فوٹو کھینچ کر وہ اس سے بھی یاد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جب تک پوری یاد نہیں، یہ بھی پوری ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ یادی ادھوری نہیں بلکہ پوری ہے، لیکن اور بھی اس زبان میں چاہتا ہے جس زبان میں سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے تو اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ سمجھ گئے نا؟ لیکن جب تک نہیں یاد ہے جب تک اتنی ہی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دعا پڑھنے کے بعد میں تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کیا بتایا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ مسجد میں رکے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سمجھ گئے؟ اب یہ بات رہی کہ یہ تو کس میں ہے؟ عربی میں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہیں بھی یاد کر سکتا ہے تو وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ جتنی دیر تک میں مسجد میں رکوں گا اعتکاف کی نیت سے رکوں گا، تب بھی اس کا اعتکاف مانا جائے گا اور اسے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بہتر ہے یہ اپنی زبان سے کہہ لے۔ سمجھ گئے نا؟ نویتو سنت الاعتکاف۔ دوسری بات، تیسری بات، اور اب چوتھی بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو رکعت پانے کے چکر میں تکبیر تحریمہ نہ کہہ کے سیدھے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ جو اس کو ترک کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر کسی انسان کی رکعت جاتی ہے تو وہ جاتی رہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ امام کو اگر یہ دیکھو کہ کچھ رکعتیں پڑھ چکا ہے تو جہاں سے میسر ہو امام کو پالو، اور اس کے بعد میں جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بعد میں ادا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ یہ باتیں ہو گئی۔ دوسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں مسجد میں آنے کے بعد میں بیٹھنا کہاں پر ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جمعے میں اور بھی نمازوں میں لوگ آتے ہیں اور اگلا حصہ بالکل خالی ہوتا ہے اور لوگ دوسری اور تیسری صف میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جو انسان مسجد میں سب سے پہلے آئے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسجد کی سب سے اول صف جو پہلی صف ہے وہاں پر بیٹھنا چاہیے۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب انسان پہلے سے ہی شروع سے بیٹھے گا تو پھر پیچھے سے بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب بلائیں گے نہیں تو مسجد میں غیر آواز بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آگے صف پہلے سے ہی پر ہوگی تو پیچھے سے جو ممانعت آئی ہے کہ گردنوں کو نہ چھلانگو اور گردنوں کو نہ پھلانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آگے جگہ نہیں ہوگی تو پیچھے سے کوئی انسان آئے گا بھی نہیں۔ لیکن ہوتا تو یہاں ہے کہ اپنے آپ سے تو بیٹھتے ہی ہیں، اگر آگے سے کوئی بلاتا تک ہے تب بھی آگے آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب شاید اسی جگہ پر ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں اگر زیادہ ثواب چاہیے تو سب سے پہلے کہاں بیٹھنا چاہیے؟ پہلی صف میں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے؟ سب سے پچھلی صف میں، اور ان نمازوں میں اگر ثواب سب سے زیادہ ہے تو وہ پہلی صف میں۔ لیکن آدمی نماز جنازہ میں یہ سوچتا ہے کہ میت کے قریب ہوں، اور ان نمازوں میں یہ چاہتا ہو کہ سب سے پیچھے ہوں، حالانکہ الٹا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے آگے بیٹھیں تاکہ پیچھے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ بات رہی کہ جب انسان جماعت کے لیے کھڑا ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صف میں کم ہوتے ہیں، تو ہمیں صف کہاں سے بنانا چاہیے؟ کبھی وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر والا کہتا ہے ادھر آ جاؤ، سمجھ گئے نا؟ تو صف سب سے پہلے امام کے پیچھے سے ابتدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں اگر کوئی انسان آئے تو وہ امام کے دائیں جانب سیدھی جانب کھڑا ہو، اور اس کے بعد کوئی آئے تو وہ بائیں جانب کھڑا ہو۔ ایسے ہی لوگ آتے رہیں اور صف میں کھڑے ہوتے رہے، ایک صف مکمل ہو جائے دوسری صف میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، سمجھ گئے؟ ایسا ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک طرف بہت زیادہ لوگ ہیں اور دوسری طرف پورا خالی ہے۔ یہ پیچھے سے جو آنے والوں کا حکم ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان پیچھے سے چھلانگ سکتا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کب ہے؟ جب وہ یہ دیکھے کہ اگلی صف خالی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن سب کو پورا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ بلانے کے بعد نہیں آتے ہیں، سمجھ گئے؟ جس کی اتنی فضیلت ہو پہلے صف میں تو اسے بلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی آگے آ کے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات ایسا کریں گے، سمجھ گئے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد میں اگر آپ آئیں تو بیجا بات کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی انسان پہلے آتا ہے، ابھی جماعت میں وقت ہے، تو وہ وضو بنانے کے بعد میں کیا پڑھے؟ نفل نماز پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، نماز جو بھی پڑھنا چاہتا ہے۔ اور اگر ان تمام کو نہ پڑھ کے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس وقت ہے ابھی جماعت میں تو سب سے پہلے وہ اپنی عمر کی جو قضا ہے وہ سب سے پہلے پوری کر لے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جب تک انسان کے فرائض ادا نہیں ہوتے ہیں اس کا نوافل قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ کب سے ہم نے نماز پڑھی ہے اور بالغ ہونے کے بعد کتنی عمر تک ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ موبائل پہ بات کر سکتے ہیں نا؟ بات موبائل پہ ہو یا بغیر موبائل کے ہو، دنیا کی بات کرنا مطلقاً حرام ہے، سمجھ گئے نا؟ صرف ان باتوں کو کیا جا سکتا ہے جو مسجد کی مصلحت کے تحت ہیں، اور وہ بھی بہت آہستہ آواز میں۔ جب مسجد میں آئے، کل بھی میں نے بتایا تھا، مسجد میں آنے کے بعد میں یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کی یہ نیت ہوگی اللہ کو نہیں بھول کے یہاں پر بیٹھے گا، انشاءاللہ وہ دنیاوی خرافات سے محفوظ رہے گا۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو صاحب؟ ابھی کچھ بات ہو رہی تھی، اچھا ہاں بتائیں۔ یہ جو لوگ آتے ہیں اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور، ایک منٹ، ایک بات اور یاد آ رہی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو بہت بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ سلام بھی کرنے کی کنڈیشن ہے کہ ہمیں کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پی رہا ہو اور آپ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہاں پر منع ہے۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے اور آپ اسے سلام کریں تو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سلام کرنے میں سامنے والے کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ اور جو انسان شراب اور زنا خوری اور شراب کے اڈوں پہ بیٹھا ہوا، بتائیں اس کا آپ ادب کریں گے یا بے ادبی کریں گے؟ تو ایسی جگہوں پر سلام کرنا بھی منع ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسجد میں آئیں تو آپ سلام کریں، یہ سنت ہے، لیکن
کہاں پہ کتنی آواز سے کرنا ہے؟ آپ اتنی آواز سے کریں جتنے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کو یہ لگے کہ یہ لوگ میرے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جو کسی ذکر و اذکار میں مبتلا نہیں ہے، آپ صرف انہی کو سلام کریں۔ پتہ چلا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ آئے السلام علیکم، اس نے قرآن بند کیا، آپ جواب دیا، پھر اس نے کھولا تھا، ویسے ہی دوسرا آدمی آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھ گئے نا؟ تو کب تک وہ سلام کا جواب دے گا؟ اسی کے بغل میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جب آپ یہ سوچیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور کوئی بغل میں نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت زیادہ تیز کرنے کی آپ کو گنجائش نہیں ہے، تو سلام بھی آپ کریں، منع نہیں ہے، لیکن اتنی ہی آواز میں کریں جتنے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور وہ آپ کے سلام کا جواب دے سکیں، سمجھ گئے نا؟ کوئی یہ نہ کہے وہ تو سلام کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں اگر ہم 2 گھنٹے کی بات کریں، یہاں پر بات کس سے کریں؟ کیا کریں؟ فون نہ کریں تو آپ خارج مسجد جائیں، مسجد کے باہر جائیں بات کرنے کے لیے۔ نہ کریں۔ ہاں بالکل بتا دیا، دنیا کی بات کرنا مطلق بغیر کسی قید کے دنیا کی بات حرام ہے، مسجد کے اندر نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہاں پہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب جب ہوگا تو لوگ دنیا کی بات مسجد میں کریں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے چاہے یہاں ہو یا دنیا کی کسی مسجد میں ہو، یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کو بازار نہ بنائیں، یہ عبادت گاہ ہے، اس کو عبادت تک ہی محدود رکھیں۔ حکم تو یہ آیا ہے کہ اگر کوئی مجبور اور پریشان حال تک ہے تو وہ اپنی پریشانی لوگوں کے سامنے مسجد میں نہ رکھے بلکہ مسجد کے باہر رکھے، سمجھ گئے نا؟ جب یہ پریشانی نہیں رکھ سکتا ہے تو آپ آرام سے کون سی بات یہاں پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بات؟ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، اللہ توفیق دے۔